الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما جو کہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم حنیفا جو ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ابراہیم جو یک طرفہ تھا، وما کان من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ اور ان سب کے سب کی مذمت کو، تردید کو بیان فرمایا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ بالاتفاق بات ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے ہیں، ساری قومیں کہتی ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ قریش بھی یہی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ بھی یہی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے اور مشرک بھی نہیں تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ ملت ابراہیم حنیفہ، یک طرفہ، یعنی ایک رب کو ماننے والے۔ فرمایا کل اننی ہدانی، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہدانی مجھ کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی مجھ کو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور میرے رب نے مجھے جو دین، جو پیغام، جو دعوت دے کر کے بھیجا ہے وہی سیدھی ہے، اور میں تمہیں اس دعوت کا حکم دیتا ہوں کہ تم اس پر ایمان لے، اور یہی کامیابی ہے، اس پر عمل کر لو۔ فرمایا کہ دیناً قیما، مضبوط دین، دین کا مطلب نظام ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کو ضرورت کی چیزیں ہیں، جتنی بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں، سب کے سب کا حل نکال کر کے انسان کو دے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور اس کے جو انسان کی ضروریات اور ضرورت کے معاش کی چیزیں ہیں وہ انسان کو نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز دی ہے، وہ دین کے معاملات سے ہو، وہ کوئی اور نعمت ہو، اللہ رب العالمین نے ہر چیز انسان کے لیے واضح کر دی ہے۔ اب بگاڑ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دیکھیں مسلمان ذلیل اور خوار ہے، کبھی کس عذاب میں مبتلا ہے، کبھی کس عذاب میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کا یہ جو دین ہے، نظام ہے، قانون ہے، اسے چھوڑ کر کے اپنا دین، اپنا نظام، اپنا قانون بنا کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین کا نظام کیا ہے کہ جب چور چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو جب ایک بندے کے ہاتھ کٹ جائیں گے تو پھر دوسرے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چوری کرے۔ اللہ رب العالمین کا دین، نظام یہ ہے کہ جب زانی زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، شادی شدہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر عمل کیا جائے گا تو پھر اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نظام دیا اس دین کو اپنایا جائے گا، تو پھر دنیا کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ کر کے اپنا دین، اپنا نظام، اپنا قانون دنیا کے اندر لاگو کرنا شروع کیا تو پھر آج ہم دیکھ لیں انسانیت تذلیل ہو رہی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مسلمان، آپ دنیا کے اندر جہاں بھی چلے جائیں گے ہر جگہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، وہ بھائی عیسائی ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، مجوسی ہو، کوئی انسانیت کا حق نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ بڑی ذلیلت ہو رہی ہے اس کی، انسانیت کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ رب العالمین کا دین کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی دعوت، سب کا پیغام، سب کی اعلان ایک ہی تھا، تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ تھی۔ لیکن یہاں خاص ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، مشرکین مکہ تھے یا یہود و نصارہ تھے، وہ سب کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کی خاطر بہت قربانیاں دی، اور جس چیز کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی وہ تھی توحید۔ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جو انسان موحد ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا کی آفات اور عذابات سے مبتلا میں نہیں ہونے دیتا، ان سے بچا کے رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کہاں کہاں اپنی عزتیں بھی برباد کرتا ہے، اپنے
مال بھی برباد کرتا ہے اور اپنے اولادوں کو بھی برباد کرتا ہے۔ یہ پھر آپ ذرا اس دنیا کے اندر غور کرے دیکھیں۔ فرمایا حنیفہ، کون ابراہیم؟ جو حنیفہ یک طرفہ تھا۔ یک طرفہ مطلب ایک خدا کو ماننے والا تھا، ایک خدا سے مدد طلب کرنے والا تھا، ایک خدا کے سامنے سر جھکانے والا تھا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر سر جھکانے والا نہیں تھا۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت بھی کر دی، وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھا۔ اس آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اللہ رب العالمین کا ہے، نظام اللہ رب العالمین کا ہے، قانون اللہ رب العالمین کا ہے، انسانیت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے قانون بناتا ہے تو پھر اس کے اندر ذلیل، تباہ و برباد ہوگا، اس دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ اور فرمایا کہ اس آیات کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان شرک نہ کرے، شرک سے بچ جائے۔ یہ بہت بڑا وبال ہے انسان کے اوپر، جو انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔